بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 139، 140 اور 141۔ ان تین آیات میں یہود و نصارہ وہ ایمان والوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جو معاملہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہوگا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا معاملہ برابر ہے یا کسی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا، یہود و نصارہ کی طرف سے ایک اور بات ہوتی تھی، انبیاء کی طرف اپنی نسبت کرنا کہ وہ انبیاء بھی اسی پر تھے جس پر ہم ہیں، ہم ان کے طریقے پر ہیں، لہذا ہمارے لیے معاملہ بہتر ہوگا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور آخری آیت میں ان انبیاء کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے جو اعمال تھے تو ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اور تمہارے جو اعمال ہیں تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ پوری توجہ سے ان تین آیات کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم۔ قل، آپ کہہ دیں، قل یہ اجوف سے امر ہے، کہہ دو، اتحاجوننا، یہ یہاں تین الفاظ ہیں، ایک شروع میں حمزہ جس کا معنی ہے کیا، تحاجون یہ ورب ہے، اور اس کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر متصل نا، تحاج، حاج یحاج، یہ بھی ورب ہے، اور اس ورب سے فعل مضارع میں جمع مذکر مخاطب ہے، یہ مضاعف سے ہے جس کا روٹ اور مادہ ڈبل جیم ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے حجت کرنا، بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ حمزہ کا معنی کیا، تو حاجون، تم جھگڑتے ہو نہ ہم سے، یا کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے، کیا تم مباحثہ کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ میں، فی کا معنی میں، اللہ اللہ، یعنی اللہ کے معاملے میں کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو؟ حجت ان کی کیا تھی کہ یہود و نصارہ وہ کہتے تھے کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ نہیں بخشیں گے، اور اللہ سے ہمارا گہرا تعلق ہے، نجات ہمارے لیے ہے تمہارے لیے نہیں۔ تو ان کے جواب میں ہم نے انہیں کیا کہنا، وہ یہ الفاظ ہیں، وَهُوَ رَبُّنَا، وَهُوَ، وہ یہ حالیہ ہے، حالانکہ، ہوا وہی، ربنا ہمارا رب ہے، رب کی اضافت ہوئی ہے نا ضمیر متصل کے ساتھ، وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، یعنی جیسے اللہ تمہارا رب ہے اتنا ہی ہمارا رب ہے۔ اب تمہیں وہ بخش دے گا، ہمیں نہیں بخشے گا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی انوکھا تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اعتبار سے سب کے رب ہیں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی ربوبیت میں تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسے تم کہتے ہو نا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ، جو ہمیں ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا، وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، واو کا معنی اور، لنا یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لام پریپوزیشن حرف جار جس کا معنی ہے لیے، دوسرا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اٹیچڈ پروناؤن ضمیر متصل نا، اور ہمارے لیے اعمالنا، اعمال یہ عمل کی جمع ہے، اس کی اضافت ہوئی ہے نا ضمیر کی طرف، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اب ہمارے اعمال تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت کے عین مطابق ہیں، ظاہری بات ہے، اور تمہارے اعمال منسوخ ہوئے دین کے مطابق، کیونکہ یہودیت بھی منسوخ ہو گئی اور نصرانیت بھی پیارے نبی کی تشریف آوری پر منسوخ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ، اور ہم، یہ سیپریٹڈ پرونون ہے، لہو اسی کے لیے، یہ لام کا معنی لیے، ہو کا معنی اسی، یا یہ کر سکتے ہیں اور ہم اسی کے لیے مخلصون، مخلص ہیں۔ یہ مخلصون باب افعال سے اسم فاعل ہے، باب افعال کا جو بھی وزن ہوگا اس کا اسم فاعل مفعل کے وزن پر ہوتا ہے،
اور اس سے یہ جمع بنائی گئی ہے آخر میں واو نون لگا کے، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم نے اپنے دین کو خالص کر رکھا ہے، شرک سے ہم بیزار ہیں۔ اور تمہارے اندر ایک تو یہ کہ تم منسوخ شدہ شریعت کو پکڑے ہوئے ہو، اور دوسرا تمہارے اعمال شرک کے ساتھ مخلوط بھی ہیں، جیسے کہ یہودیوں کا قول قرآن پاک میں ذکر ہے، وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور عیسائیوں کا قول بھی قرآن میں موجود ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور اس نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب تمہاری شریعت بھی منسوخ اور تمہارے اندر شرک بھی، ہماری شریعت بھی باقی اور ہم شرک سے بھی پاک ہیں، تو اب پھر تمہیں ہم پر ترجیح کیسی کہ تمہیں نجات ہو اور ہمیں نجات نہ ہو؟ قل، کہہ دو، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو؟ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم ہم سے بحث مباحثہ کرتے ہو؟ فی اللہ، اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہ دیکھیں جو آخر میں آیا نا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اب اخلاص امت مسلمہ کی ایک خصوصیت بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے معنی بتاتے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ گویا تین مقصودی چیزیں ہیں، یکے بعد دیگرے انہیں ان چند آیات میں بیان کیا گیا۔ پہلا، نحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ دوسرا، نحن لہ عابدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تیسرا، نحن لہ مخلصون، ہم اسی کے لیے اپنے عقیدے اور عمل میں مخلص ہیں۔ ام تقولون، ام جب یہ جملے کے شروع میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ تقولون، قال یقول، یقول فعل مضارع ہے، اسی سے جمع مذکر مخاطب تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، یا ان کا معنی کہہ بھی کر سکتے ہیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسے اولاد یعقوب کہہ لیں یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، دونوں ٹھیک ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کانوا ہودن او نصارا، کانوا، یہ کان اس سے جمع ہے کانو، وہ تھے، یعنی یہ سب انبیاء تھے، ہودن یہودی، کیا تم کہتے ہو کہ یہ سب انبیاء یہودی تھے؟ او نصارا، یا نصرانی تھے؟ اگر تم یہ قول اختیار کرتے ہو، قل، اب پیارے نبی کو اس قول کے جواب میں انہیں کیا کہا گیا؟ یہ یہودوں اور نصارہ سے خطاب ہے کہ تم اپنے آپ کو حق پر ثابت ہونے کے لیے یہ دلیل دیتے ہو کہ جو پیچھے انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، اور اس اعتبار سے تم اپنے آپ کو حق پر ہونا ثابت کر رہے ہو۔ اچھا، اب اس پر تم بتاؤ، پیارے نبی کو کہا گیا اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ نے یہ انہیں کہنا ہے، قل، آپ کہہ دیں، انتم، شروع میں دیکھیں حمزہ ہے، اس کا معنی ہے کیا؟ انتم، تم، کیا تم، اعلم، زیادہ جاننے والے ہو، اعلم یہ عالم سے سپرلیٹو ڈگری ہے، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اب پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے ان انبیاء کا ملت اسلامی پر ہونا بیان کیا۔ اب یہود و نصارہ کا دعویٰ کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم زیادہ جاننے والے یا اللہ کی ذات زیادہ جاننے والی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، وہ کا معنی اور، من اس کا معنی ہے کون،
الظلم یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. اور کون بڑا ظالم ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے. دیکھیں یہ دو لفظ ہیں ممن، ایک ہے من ایک ہے من، لیکن نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہ نون بھی میم بن جاتا ہے. اب جب من کا نون میم بنا، دو میمیں اکٹھی ہوئیں، ان کو ایک کر کے اوپر شد ڈال دی گئی. ممن اس شخص سے، من کا معنی جس نے. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے کتم شہادتن، کتم کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یہ فعل ماضی ہے، جس نے چھپایا شہادتن گواہی کو. اور اس شخص سے کون بڑا ظالم ہے جس نے گواہی چھپائی. عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے، من کا معنی سے، یعنی وہ گواہی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تھی، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں. وما اللہ، ما کا معنی نہیں، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، با حرف جار ہے، غافل اس میں فاعل ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے. عما، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے عن ایک ہے ما موصولہ ہے، لیکن جب نون ساکن کے بعد میم آئے تو نون میم بن جاتا ہے اور میم کا میم میں ادغام ہوتا ہے. اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو. عامل یعمل فعل مضارع سے جمع مذکر مخاطب. ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کتم شہادتن جس نے گواہی چھپائی، عندہ اپنے پاس، من اللہ اللہ سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی کافر یہ جانتے ہوئے بھی اپنے دین کو چھپاتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو حق بات کو، سچی گواہی کو چھپائے، جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو گواہی تورات کی شکل میں، تورات میں ذکر تھا کہ پیارے نبی آخر الزماں آئیں گے، انجیل میں ذکر تھا، تو جو اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہے. نمبر 2، جو تم اعمال کر رہے ہو نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یعنی جب یہ حضرات انبیاء ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو تم طریقے اس راستے میں ان کے مطابق کب ہوئے؟ وہ تو ملت اسلامیہ پر تھے، تو تمہارا حق ہونا ثابت نہیں ہے، تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا. ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہ تم یہ کہتے ہو؟ تو پیارے نبی کا جواب سنو. قل آپ کہہ دیں، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ. اللہ فرما رہے وہ ملت اسلامیہ پر تھے، تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، تو بتلاؤ کون زیادہ جاننے والا ہے. تو پھر سنو، جب تم جانتے ہوئے بھی غلط بیانی کر رہے ہو، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے، کتم شہادتن گواہی چھپائی، عندہ جو اس کے پاس آئی تھی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو. اب ان انبیاء کا سہارا لے کر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو آؤ سنو ان انبیاء کے بارے میں. تلک امت قد خلت، تلک اگرچہ یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور واحد مؤنث ہے، وہ یہ انبیاء کی طرف اشارہ ہے. امت ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، یا یہ ایک امت ہے، یعنی یہ انبیاء کی جو ایک جماعت گزری. قد خلت، قد کا معنی تحقیق، خلت جو گزر گئی. قد فعل ماضی پہ آئے تو اسے ماضی قریب کر دیتا ہے، اس کا معنی آپ بلا شبہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک جماعت تھی بلا شبہ جو گزر گئی. اب اس جماعت کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا لہا ما کسبت، لہا لام کا معنی لیے، ہا کا معنی اس کے لیے، یہ ہا ضمیر مؤنث کی امت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے لیے ہے ما کسبت، ما کا معنی جو، کسبت اس نے کمایا، واحد مؤنث ہے. اس جماعت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا. یہ کسبت واحد مؤنث ہے اور کسبتم جمع مذکر مخاطب ہے.
یعنی ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو حق پہ نہ سمجھو، ان کے اعمال کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سأل یسأل، اس سے جمع یہ فعل مضارع مجہول، تسأل اصل میں فعل یسأل سے فعل مضارع مجہول ہوگا یسأل۔ مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف کو ضمہ دیا جاتا ہے اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دی جاتی، اسی سے جمع مذکر مخاطب تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عما، اس کے بارے میں، دو لفظ ہیں، ایک ہے عن ایک ہے ما۔ عن کا معنی بارے میں بھی آتا ہے، اس کے بارے میں جو کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی استمراری کہتے ہیں، یعنی فعل مضارع دو زمانوں پہ دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال پر۔ جب اس پر کانا آ جائے تو یہ ماضی استمراری، یعنی ایسے فعل پہ دلالت کرے گا جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا اور بار بار ہوا ہے۔ عما، اس کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال تمہیں فائدہ نہیں دے گے، ان کے اعمال کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، نہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ، یہ امت، یہ ایک جماعت ہے یا وہ ایک جماعت ہے، قد خلت، بلا شبہ جو گزر چکی، تحقیق جو گزر چکی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، اس کے بارے میں جو، یہ ما اس میں موصول کا ترجمہ جو، کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے۔